मौजूद नहीं है। जी, लाहौर की सूरत हाल आपने जानी। रुक करेंगे कराची का। कराची में भी नुमाइश चुरंगी के अतराफ सड़कें रुकावटें लगाकर बंद कर दी गई हैं। वहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे शमील अहमद, उनसे मजीद जानेंगे। जी शमील अहमद, सिचुएशन क्या है इस वक्त नुमाइश चौरंगी पर? जी देखिए, मैं इस वक्त नुमाइश चौरंगी में मौजूद हूँ, जहाँ के लिए पीटीआई की मुकामी क़यादत ने इस बात का ऐलान किया था कि वहाँ 3 बजे उनके कारकुनान पहुँचना शुरू होंगे। इस वक्त सूरत हाल इस हवाले से मैं यहाँ बताता चलूँ कि नुमाइश चौरंगी जो कि मरकजी पॉइंट है एम ए जिन्ना रोड का, ये इस पे मरकजी शाहराह पर ट्रैफिक रवा दवा है, लेकिन जो अतराफ की सड़कें हैं, खुदादाद कॉलोनी से कॉरिडोर का रास्ता, निजामी रोड और अतराफ की जो शाहराहें या गलियां हैं जो कि लिंक करती हैं इस मरकजी शाहराह को या नुमाइश को, उसको मुकम्मल तौर पर रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया। जिस तरह ये मनाजिर आप ये देखेंगे कि ये निजामी रोड है, यहाँ पर ट्रैफिक के लिए और आम अफराद की आमदोरफ्त जो है उसको रोकने के लिए यहाँ इसको मुकम्मल बंद किया गया। इसी तरह खुदादाद कॉलोनी पे शमील, आपसे मजीद भी कराची के बारे में अपडेट लेते रहेंगे। इस वक्त सवाबी का रुख करेंगे जहाँ पर इमरान खान पहुंचे हैं अपने काफिले के हमरा। इमरान खान कंटेनर पर सवार हैं और कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। इमरान खान के ये एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इमरान खान का कंटेनर है, इमरान खान सबसे आगे हैं, पार्टी परचम हाथ में थामे हुए अपने रहनुमाओं के साथ इमरान खान का काफिला आगे रवा दवा है। इस काफिले में वो तमाम लोग शरीक हो गए हैं जो केपीके से इस्लामाबाद की जानिब रुख कर रहे हैं। एक बड़ी तादाद केपीके से यहां पर कारकुनान की जमा हुई है और अब एक काफिले की सूरत में इमरान खान का ये कारवां आगे बढ़ता जा रहा है। जो बिल्कुल वली इंटरचेंज पर जहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचे थे इमरान खान, वहां पर ऑलरेडी हमने देखा था कि बहुत से काफिले मौजूद थे, जिसके बाद इन्होंने वहां से लीड करना शुरू किया कंटेनर पर सवार होकर और अब ये सवाबी के करीब पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि आसपास के मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ शहरों से तमाम काफिले जो हैं इनको ज्वाइन कर चुके हैं और इसके बाद सवाबी पे पहुंचने के बाद कुछ देर के लिए यहां पर रोका जाएगा और इमरान खान खिताब भी करेंगे कारकुनान से। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, इमरान खान कंटेनर पर सबसे आगे हैं और वो लीड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उनके हमरा तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं को भी देखा जा सकता है। सेनेटर फैसल जावेद उनके हमरा मौजूद हैं, शहबाज गिल उनके हमरा मौजूद हैं और इसके बाद पूरा एक काफिला है पीछे जो कि उनके साथ आ रहा है। सवाबी पर पहुंचने के बाद यहां पर उन्होंने थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना है, जिसके बाद इमरान खान के हवाले से बताया जा रहा है कि वो यहां पर रुककर खिताब भी करेंगे अपने कारकुनान से। कारकुनान की बड़ी तादाद इस काफिले में मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा से मुख्तलिफ इलाकों से आते हुए ये तमाम रास्ते कवर करके यहां पर पहुंचे हैं और कुछ देर पहले हमने देखा था कि इमरान खान ने वहां पर पहुंचकर बातचीत करने की कोशिश की थी इंटरचेंज पर, जहां पर बताया जा रहा था कि वली इंटरचेंज पर थोड़ी देर के लिए रुका जाएगा, लेकिन जो सूरत हाल वहां पर देखी गई कारकुनान की बड़ी तादाद थी, जिसके बाद ये कहा गया कि इमरान खान कंटेनर के जरिए आगे की जाने बढ़ेंगे और सवाबी पर जाकर वो अपने कारकुनान से खिताब करेंगे। लिहाजा ये मनाजिर आप देख सकते हैं, कारकुनान की बड़ी तादाद में गाड़ियां मौजूद हैं। इसके अलावा कंटेनर पर इमरान खान को देखा जा सकता है जो कि इस पूरी रैली को, इस पूरे काफिले को लीड करते हुए आगे की जाने बढ़ रहे हैं। सवाबी पर रुककर यहां पर कारकुनान से खिताब भी किया जाएगा। केपीके के तमाम कारकुनान को लीड कर रहे हैं इमरान खान। इमरान खान कंटेनर में सबसे आगे मौजूद हैं और पाकिस्तान का परचम थामा हुआ है। इमरान खान ने अब से कुछ देर पहले एक वीडियो पैगाम भी दिया था। उन्होंने कहा था कि निकल पड़ो हकीकी आजादी मार्च के लिए और कोई रुकावट तुम्हें ना रोक सके। ये उन्होंने मुख्तसर मैसेज अपने कारकुनान को दिया था और इमरान खान अब सवाबी की जानिब रवादवा हैं। इमरान खान के साथ वो तमाम गाड़ियां और वो तमाम काफिले मौजूद हैं जो केपीके के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए यहां तक पहुंचे हैं। कहा यह जा रहा है कि हजारों गाड़ियां इस वक्त इमरान खान के पीछे मौजूद हैं और इमरान खान केपीके के इस कारवां को लीड करते हुए इस्लामाबाद की जानिब बढ़ रहे हैं। जो बिल्कुल तमाम सूरत हाल हम अपने नाज़रीन से शेयर कर रहे हैं। लाहौर में क्या सूरत हाल है, इसके अलावा कराची में क्या मनाजिर हैं, यहाँ पर भी नुमाइश चुरंगी के आसपास जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा ये मनाजिर आप देख सकते हैं, सवाबी के करीब तकरीबन पहुंच चुके हैं और सवाबी पहुंचने के बाद इमरान खान ने यहाँ पर अपने कारकुनान से खिताब भी करना है। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। फिलहाल शौकत पराचा ने हमें ज्वाइन कर लिया है। शौकत साहब, आपके सामने है तमाम सूरत हाल मुल्क भर में जो इस वक्त है और इस वक्त सवाबी भी पहुंच गए हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, क्या कहेंगे इस पूरी सूरत हाल पर? यकीनन सवाबी वाला इवेंट सबसे अहम है क्योंकि पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है, चीफ मिनिस्टर उनका है, काबीना उनकी है और अंडरस्टैंडेबल है कि इतनी तादाद में या इससे भी ज़्यादा लोग आने चाहिए। लेकिन जो तादाद हम लाहौर में देख रहे थे, पंजाब की खुसूसन बात कर रहा हूँ, वो इससे उसकी कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है। उसकी वजह भी यही है कि पूरी जो जितनी सीटें थीं पख्तूनख्वा से वो सबसे ज़्यादा पीटीआई ने जीती थी और इसी वजह से उनकी हुकूमत भी बनी थी। अब वो कंटेनर पर सवार हैं, रास्ते तो बंद हैं,
کنٹینر کے ذریعے وہ کیسے اسلام آباد آئیں گے؟ موٹر وے بند ہے، جی ٹی روڈ بند ہے، جیسے ہی پنجاب کی باؤنڈری آئے گی وہاں تو سارے بلاکس لگے ہوئے ہیں، تو خدا نہ خواستہ کوئی تصادم ہوگا، خدا نہ خواستہ وہی صورتحال ہوگی جو نومبر 2016 تھا شاید، جب عمران خان نے اسلام آباد کا لاک ڈاؤن کا اعلان کیا تھا، پرویز خٹک وہاں چیف منسٹر تھے، وہ آ رہے تھے اور یہاں چودھری نثار علی خان نے ٹنوں کے حساب سے آنسو گیس پھینکی تھی، مجھے بالکل وہ یاد ہے، اور وہی باؤنڈری تھی خیبر پختونخوا کی اور پنجاب کی۔ تو کیا ہم آج وہی سین دیکھنے جا رہے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا، اس وجہ سے کہ آج ابھی سپریم کورٹ نے جو ٹائم دیا تھا 2:30 بجے تک کہ پی ٹی آئی کے وکیل بھی اپنی قیادت سے ہدایات لے کے آئیں اور حکومت بھی اپنا پلان کرے، یہ دونوں اگر ایگری کر کے آتے ہیں سپریم کورٹ میں تو پھر سپریم کورٹ پھر یہ ضرور کہے گی کہ فوری طور پر یہ رکاوٹیں ہٹا دی جائیں، فوری طور پر کنٹینر اٹھا دیے جائیں، اور اسلام آباد کے مجھ جیسے شہریوں کو بھی ممبئی، پٹنہ اور پونے جانے کی بجائے ہم سیدھے اپنے گھر سے دفتر یا کسی اور کام کے لیے جہاں ہم جا رہے ہیں، سکول ہیں، کالج ہیں، ہاسپٹلز ہیں، بس سٹینڈ ہیں، بس اڈے ہیں، یا موٹر وے ہے لاہور سے، جی ٹی روڈ ہے لاہور سے گجرانوالا، وزیر آباد، مرید کے میں جیسے آپ کہہ رہے تھے حماد ادر پھنسے ہوئے ہیں۔ ویسے ایک بات ہے، جب تحریک چلتی ہے تو رہنما گرفتاریوں سے ڈرا نہیں کرتے، گرفتاریاں تو حسن ہوتی ہیں سیاستدانوں کی، کم از کم ہم کولونیل دور سے لے کر آج تک یہی دیکھتے ہیں کہ جو جیل ہے وہ تو اپنا سسرال سمجھتے ہیں سیاستدان، لیکن پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گرفتاریوں سے بھی ڈرا جا رہا ہے۔ بہرحال انہوں نے اسلام آباد پہنچنا ہے، عمران خان اسلام آباد پہنچ سکتے ہیں یا نہیں پہنچ سکتے، یہ بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اچھا شوکت صاحب، جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سپریم کورٹ نے کہا ہے 2:30 بجے آپ لے کر آئیں تمام حکمت عملی حکومت کی جانب سے بھی، یعنی کہ تمام فریقین یہاں پر آ کے بات کریں، آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف اگر کوئی متبادل پلان دیا جاتا ہے اور سپریم کورٹ بھی اس کو انڈورس کرتی ہے تو کیا تحریک انصاف اس کو ماننے کو تیار ہوگی؟ سپریم کورٹ اگر آرڈر کرے گی تو تحریک انصاف کے لیے بائنڈنگ ہوگا، اور تحریک انصاف اگر اس کی وائلیشن کرے گی تو پھر کم از کم کورٹ کے سامنے جب بھی کبھی کیس آئے گا یا تاریخ میں جب بھی کبھی کیس آئے گا تو پھر یہ لکھا جائے گا کہ جو سپریم کورٹ کے آرڈر تھے وہ ایک پاکستان کی اس وقت کی سیاسی جماعت نے نہیں تسلیم کیے تھے۔ لیکن فی الحال لیٹس بی آپٹیمسٹک کہ اگر پی ٹی آئی کے وکیل اپنی پارٹی سے، اپنی لیڈرشپ سے ہدایات لے کر آ کر سپریم کورٹ کے سامنے یہ کمٹمنٹ کرتے ہیں، آپ کو یاد ہے کل بھی کسی جگہ پہ یہی بات ایگزیکٹلی یہی کہا گیا تھا کہ عمران خان پھر سٹامپ پیپر لکھ کر دے دیں کہ کوئی بلڈ شیڈ نہیں ہوگا، کوئی وائلنس نہیں ہوگا، کوئی تشدد نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ اس بار غریب پولیس والوں کی جان جا رہی ہے، لاہور میں باقاعدہ سیدھا فائر مار کے پولیس والے کو شہید کیا گیا، پھر پشاور میں ایسا ہوا، اور ابھی جو آپ کے ذریعے مجھے خبر کا پتہ چلا کہ ایک بس جو ہے کھائی میں گر گئی اور 2 پولیس والے، اب چھوٹے ملازم بیچارے بے گناہ معصوم لوگ اپنی ڈیوٹی کے لیے وہ ادھر پوسٹنگ بھی ہوتی ہے، 18 گھنٹے ان حالات میں ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے، اور پھر ان کو سیدھی گولی مار دی جائے، اور اوپر سے ایک بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ یہ بھی کہہ دیں کہ سیلف ڈیفنس میں گولی ماری ہے، تو دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ جو اپنے فرض کے لیے اپنی جان دیتے ہیں وہی شہداء کہلاتے ہیں، اور کون شہید ہوتا ہے۔ بہرحال کل بھی یہ بات ہوئی کہ اگر عمران خان سٹیمپ پیپر دے دیں کہ وائلنس نہیں ہوگا، تشدد نہیں ہوگا، تو پھر جہاں چاہیں وہ جلسہ کریں، لیکن اگر یہ کنٹینر حکومتیں نہیں لگائیں، فرض کیا راستے نہیں روکیں، میں صرف ابھی ریڈ زون کی بات کر رہا ہوں، اور کل کو خدا نہ خواستہ ڈپلومیٹک انکلیو میں کچھ ہو جائے تو یقین مانیں سعدیہ، میں اور آپ اور مونس رضا ہم کہیں گے کہ حکومت نے اپنی ذمہ داری نہیں پوری کی، تو آگے بھی کھائی ہوتی ہے، پیچھے بھی کھائی ہوتی ہے۔ اس لیے حکومتیں جو ہیں وہ پھر سپریم کورٹ کی طرف دیکھتی ہیں، کیونکہ حکومت کی اگر کوئی مخالف سیاسی جماعت نہیں مانتی، جو کہ نہیں مانی جاتی، سپریم کورٹ کا حکم تو بائنڈنگ ہوتا ہے، تو لیٹس بی آپٹیمسٹک کہ سپریم کورٹ جو فیصلہ دے گی، ظاہر ہے ایک کیس ٹیک اپ ہوا ہے اور آج بھی پروسیڈنگ ہوئی، اور پھر یہ 2:30 بجے تک کا وقفہ بھی اس لیے دیا گیا۔ دوسرا، حکومت نے تو اپنا پلان بتا دیا تھا نا، میں اگین آئل کوٹ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ پریڈ گراؤنڈ میں آئیں، جب تک مرضی آئے بیٹھے رہیں، اور ابھی کچھ دن پہلے شاید 27 مارچ تھی، مجھے ایگزیکٹ
ایگزیکٹ ڈیٹ یاد ہے, عمران خان نے اسی پریڈ گراؤنڈ میں بڑا جلسہ بھی کیا تھا, اور جس دن وہ کاغذ جیب سے نکالا تھا کہ یہ دیکھیں یہ وہ سازش ہے جو ہمارے خلاف تیار ہوئی, تو وہ بڑا سارا گراؤنڈ ہے, اس سے نہ تو شہریوں کی آمد و رفت میں کوئی رکاوٹ پڑتی ہے, برابر میں جو فیض آباد 0 پوائنٹ ہائی وے ہے, بڑی شاہراہ ہے. اب اسلام آباد میں جو لوگ آتے ہیں سرکاری ملازم ہوں یا پرائیویٹ سیکٹر جو چھوٹا ہے اسلام آباد میں, موسٹلی وہ بیریا ٹاؤن سے آتے ہیں, ڈی ایچ اے سے آتے ہیں یا پنڈی سے آتے ہیں, تو یہ بڑی آرٹری ہے. اگر 0 پوائنٹ سے اس کو بند کر دیا جائے تو پھر جیسے وہ ٹی ایل پی نے فیض آباد بلاک کیا تھا تو بالکل کٹ آف ہو جاتے ہیں دونوں شہر. اس لیے سپریم کورٹ اب جو فیصلہ دے گی, ہوپ فلی میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو کنسرن پاکستانی شہریوں کا ضرور ہے, تو وہ اس اینگل کو, وہ بچوں کی بات جو میں آپ سے کر رہا تھا کہ آج بھی پیپر کینسل ہوا, کس کا, بورڈ کا, فیڈرل بورڈ کا. ٹمارو جو 26 تاریخ ہے وہ بھی پیپر آلریڈی کینسل ہو چکا ہے. تو اس لیے کم از کم بچوں کا خیال کیا جائے, مریضوں کا خیال کیا جائے. جو اسٹوڈنٹس ویسے یونیورسٹی کالج پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, 2 سال ہو گئے, کبھی آن لائن کا تھا, بچوں کی تعلیم ڈسٹرب ہوتی رہی, کبھی ویسے ہی سکول بند تھے, تو کم از کم جو سیاسی قیادت ہے اتنا تو خیال کرے. بالکل ایک عام شہری کے تحفظ کے لیے اس وقت سپریم کورٹ جو اہم فیصلے کر رہی ہے, اس پر تمام قوم کی نگاہیں موجود ہیں. دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کے پی کے سے جو قافلہ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں, اس کا تصادم خدا نخواستہ اگر پنجاب کے میں داخلے کے وقت ہوتا ہے تو یہ بھی ایک بڑا سانحہ وہاں پر کوئی خدا نخواستہ ہو سکتا ہے. رخ کر لیتے ہیں سلیم شیخ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلیم شیخ, پنجاب میں منیز جہانگیر سے ہم پہلے بات کر لیتے ہیں. منیز, جس طرح آپ نے پنجاب بھر میں دیکھا, خاص طور پر لاہور میں, کہ وہاں پر بلا وجہ لوگوں کو روکا گیا, وہاں پر بلا بات چیت کیے ان کی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا. اس کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی کیونکہ بہت بڑی تعداد میں ہمیں وہاں پر پی ٹی آئی کے کارکنان بھی روڈوں پر, سڑکوں پر نظر نہیں آئے. جی دیکھیے, جس قسم کی طاقت کا مظاہرہ کیا گیا ہے اتھارٹی سے, میں سمجھتی ہوں ایک حد تک نامناسب ہے. یہ جو اتحادی حکومت آئی ہے اس کے اندر منجے ہوئے سیاستدان ہیں, تو ہم تو یہ امید کر رہے تھے کہ یہ اپنی قابلیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی ایسا درمیانی رستہ نکال لیں گے جس کے تحت معاملات تصادم کی طرف نہ جائیں. جب کل ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ نے یہ درمیانی رستہ کیوں نہیں نکالا, تو انہوں نے کہا کہ دوسری طرف سے کسی قسم کا لچک کا مظاہرہ نہیں کیا گیا. وہ ایک اور بات ہے, مگر پی ٹی آئی کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو شاید چاہتے کہ جی لچک کا مظاہرہ ہو, ان کی طرف سے بھی کوئی اس طرح کی پیش رفت نہیں کی گئی. پھر پی ٹی آئی سے جب ہم یہ سوال کرتے تھے کہ جی کیا صورتحال ہے, کیوں نہیں آپ لچک کا مظاہرہ کرتے, کیوں آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ تصادم ہو, تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے جو آرگنائزرز ہیں ان کے ساتھ رابطہ ہی کسی نے نہیں کیا. اس لیے دونوں طرف سے ہم نے دیکھا ہے کہ ٹیمپریچر بہت ہائی تھا اور کوئی ریکنسیلیشن کا رستہ نہیں نکل سکا, جو ظاہر ہے بڑے افسوس کی بات ہے. اور پھر ہم نے آج بھی دیکھا کہ جی بتایا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں کے اندر سے جو اسلحہ برآمد ہوا ہے, تو ظاہر ہے یہ تشویشناک بات ہے, اس کی انویسٹیگیشن ہونے کی ضرورت ہے. مگر جو حکومت کے خدشات تھے وہ یہی تھے کہ یہ نہ ہو کہ سڑکوں کے اوپر خون خرابہ ہو جائے, اور وہ اس کا جواز بناتے تھے کہ کس طرح ایک جو پولیس اہلکار اس کو شہید کیا گیا ماڈل ٹاؤن میں, اس کا ایک جواز بناتے ہیں. دوسری طرف سے پی ٹی آئی کی بات درست ہے کہ جی ہمیں آزادی اظہار رائے اور فریڈم آف ایسوسیشن کا حق ہمارا آئین دیتا ہے, اور آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ہمیں یہ حق ہمیں دیتے. ہم پہلے بھی تو انہوں نے کہا کہ ہم مظاہرے کرتے رہے ہیں, تو مظاہرے جو ہیں وہ پرامن رہے ہیں. اس بار آپ نے کیوں روکا ہے, تو اس بار انہوں نے کیوں روکا, یہ بار بار ہمیں یہ بھی بتاتے رہے کہ جی انٹیلیجنس کی رپورٹس ہیں کہ مسلح افراد صدر پختونخوا سے آئیں گے اور یہاں پہ جو ہے ہنگامہ آرائی ہوگی. تو یہ خدشات جب ہم نے کہا کہ جی حکومت سے کہا کہ آپ کی یہ خدشات ہیں, ان کا نہیں تھی, ہماری انفارمیشن ہے. اس لیے اس وقت جو سچویشن ہے بڑی والیٹائل ہے اور بہت مشکل ہے یہ ڈسرن کرنا کہ کیا واقعی میں اس قسم کی وائلنس ہو سکتی تھی کہ نہیں ہو سکتی تھی. مگر ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی یہاں پہ کہ جس طرح جسٹس ناصر اقبال کے گھر کے اندر چھاپا مارا گیا,
کیا ضرورت تھی ادھر وہاں پہ چھاپا مارنے کی؟ اگر سینیٹر ولید اقبال کو یہ ریسٹ کر بھی لیتے تو انہوں نے کون سے بڑے تعداد کے اندر لوگوں کو لے کے آنا ہے؟ وہ سینیٹر ہیں، الیکٹڈ ممبر تو نہیں ہے کہ ان کے پیچھے بہت بڑی کنسٹیچوئنسی ہے جنہوں نے ان کو لے کے آنا تھا. تو جو اریسٹ بھی جو ہوئے ہیں نا وہ سوچے سمجھے بغیر ایک طریقے سے پلان کیے گئے. ٹھیک منیز ہمارے ساتھ رہے گا. شوکت پراچا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. فی الحال ایک اہم خبر آ رہی ہے جو کہ ہم اپنے ناظرین سے شیئر کریں گے. پنجاب اسمبلی کے 20 خالی نشستوں پر ضمنی انتخابات کا اعلان کر دیا گیا ہے. الیکشن کے مطابق کاغذات نامزدگی 4 جون